بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے خاص بندے پر کوئی کرم کرتا ہے، وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ وَنَعَمَّهُ، تو دنیا کی محبت اس کے دل سے نکال لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے میری اہانت کی ہے۔ ایسا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو اینٹ کا سرانہ اور کمبل اوڑھے ہوئے سو رہا تھا اور اس کی داڑھی اور تمام چہرہ غبار آلود ہو رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، الہ العالمین، اے رب، تیرا یہ بندہ دنیا میں برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا، تمہیں پتہ نہیں کہ جب میں کسی بندے پر اپنے کرم کے دروازے مکمل طور پر کھول دیتا ہوں تو اس سے دنیا کی الفت اور محبت کو ختم کر دیتا ہوں۔ یہ حال ہے، اور بندہ یہ سمجھتا ہے ربی اہانن، رب نے میری اہانت کی۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اہانن۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ عالی شان ہے کہ دنیا میں اگر وہ دو وادیاں انسان کو سونے کی دے دی جائیں اور وہ اور کی طلب کرے گا، اور کی تمنا کرے گا، اور اس کا پیٹ صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے اس طرح معذرت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس طرح معذرت کرے گا جس طرح دنیا میں انسان ایک دوسرے سے معذرت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، میں نے تجھ سے دنیا کو تیری بے قدری کی وجہ سے نہیں پھیرا تھا، بلکہ اس عزت اور تکریم اور کرامت کے سبب سے پھیرا تھا جو میں نے تیرے لیے تیار کی تھی، تجھے دنیا سے محروم رکھا۔ اے میرے بندے، لوگوں کی ان جماعتوں میں جاؤ، جس کسی نے بھی میری رضامندی کی خاطر تجھے کھلایا پلایا یا لباس پہنایا، اس کا ہاتھ پکڑ لو، وہ تمہارا ہے۔ لوگ اس دن پسینے میں غرق ہوں گے اور وہ صفوں کو چیرتا ہوا ان کو تلاش کر کے جنت میں لے جائے گا۔ کہا نا، اما الانسان اذا قدر رزقه فیقول ربی اہانن واما الانسان اذا ما ابتلى فقدر علیہ رزقه فیقول ربی اہانن، اور اس سے پہلی آیت ہے واما الانسان اذا ما ابتلاه ونعمه فیقول ربی اکرمنی، اس کو رزق دیتا ہے، اس کو سب کچھ دیتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اسے نعمتیں دیتا ہے، تو رب سے کہتا ہے کہ رب نے میری عزت کی، میری تکریم کی۔ اور جہاں اللہ تبارک و تعالی بندے سے معذرت کرے گا، یہ دنیا کی دولت اگر بندے کے پاس اتنی آ جائے کہ سونے چاندی ہیرے جواہرات کی وادیاں بھر جائیں، وہ اور طلب کرے گا، اور طلب کرے گا۔ میں دنیا کی مذمت کو اس لحاظ سے نہیں بیان کر رہا، بلکہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے لیے، صدقہ اور خیرات کے لیے پیسے کا ہونا، دولت کا ہونا ضروری ہے۔ بہت ساری ایسی عبادات ہیں جو صرف اور صرف پیسے کی وجہ سے ہیں، دولت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔
یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یکسب ان مالہ اخلدہ، گن گن کر پیسے کو رکھتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ دولت ان کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ یہ دنیا ان لوگوں کا گھر نہیں ہے جن کے پاس کچھ ہے۔ دولت وہ ہے جو تمہارے ہاتھ سے چلی گئی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تم نے اللہ کی رضا کی خاطر غریبوں کو، مساکین کو، فقراء کو، یتیموں کو، بیواؤں کو صدقہ جاریہ کے طور پر دے دی، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسی دولت دین و دنیا عطا کرے جو اس کی رضامندی کو شامل ہو، جو اس کی خوشندی اور اس کی شکر گزاری کے لیے استعمال ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے کرم میں اور اپنے کرم خاص میں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہو۔ قلیل من عبادی الشکور، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ تھوڑے لوگوں کو، وہ کم لوگوں کو شکر گزار بناتا ہے جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہر حال میں رضیت باللہ، اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھتا رہے کہ رب نے اپنے جیسا، اپنے حبیب جیسا اور اپنی دین جیسا دین عطا فرمایا، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ۔